گھر میں بیماری پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور گھر میں بے برکتی پیدا ہونے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ پیارے ناظرین، کئی گھروں میں ایسے عمل کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور کئی عمل ایسے کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی اور رزق میں تنگی ہونے کا سبب بن جاتا ہے وہ عمل۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کاموں کی یا عمل کی وجہ سے گھر میں بیماری پیدا ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور کن کاموں کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائیں گے تو بے شک اس سے طرح طرح کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کہیں باہر سے آتے ہیں یا کسی کام میں مشغول رہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں دھول مٹی اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مغرب کے وقت سونے، یعنی کہ مغرب کے وقت سونے سے، مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، اس وقت سونے سے بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر کاہلی، سستی اور پیٹ کی بھی بیماری پیدا ہونے کی صورت سامنے آ سکتی ہے۔ اسی طرح سے ٹوائلٹ میں بات کرنے سے، یعنی کہ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں بات کرنے سے، یہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر جراثیم بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ کیٹانو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے تو کیٹانو ہم منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جا سکتے ہیں اور اس سے بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنا، نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے نسیان کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ یادداشت کمزور ہونے کی یا بھولنے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جس جگہ غسل کیا جاتا ہو، نہایا جاتا ہو، یعنی باتھ روم میں، جو باتھ روم ہے اس جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یعنی ٹوائلٹ یا بیت الخلاء میں ہی پیشاب پخانہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ننگے سر ٹوائلٹ میں جانے سے، یعنی بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے، کیونکہ ٹوائلٹ میں خبائث موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر یعنی کہ ٹوائلٹ کے اندر، بیت الخلاء کے اندر ننگے سر نہیں جانا چاہیے، سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو دعا ضرور پڑھ لیں۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں، تو وہاں کے جو شیاطین موجود ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پیٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، کڈنی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ عمل ایسے تھے جن سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ان تمام اعمال سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو صحیح عمل ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کچھ وہ اسباب، وہ وجوہات جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ گھر میں رزق میں تنگی ہوتی ہے، روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ہائے غریبی کرتے رہتے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں کن اسباب کی وجوہات سے ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے پاس قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانے سے۔ اگر
قرآن کو بغیر وضو چھوئیں گے یہ تو گناہ ہے ہی. اگر آپ قرآن کو بغیر وضو چھوئیں گے گناہ تو ہے ہی، اور ساتھوں ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی اور ہمارے جو ہے ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے مہمان کو دیکھ کر جو ہے چہرے کو بگاڑنا، یعنی مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، مہمان کو ذلت کی نظر سے دیکھنا، ارے یہ کیوں آ گیا، اب خواہ کا خرچہ کرنا پڑے گا، معاذ اللہ. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. جب گھر میں مہمان آئے تو وہ تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور اس کے آنے سے گھر میں بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے جس میں مہمان ہو، جہاں پر مہمان آتا ہو تو مہمان کے آنے سے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازیں قضا کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے جو ہے بلا وجہ بغیر کسی جو ہے عذر کے نمازیں قضا کرنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، رزق میں جو ہے تنگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے صبح کو جو ہے سوتے رہنا، صبح کے وقت نہ اٹھنے سے، صبح فجر کے وقت نہ اٹھنے سے، جو وقت فجر کے بعد کا وقت ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق تقسیم فرماتا ہے، تو یہ بہتر وقت ہے جب ہماری روزی میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں اور تنگ دستی کا سامنا جو ہمیں کرنا پڑتا ہے اس سے بچیں. اسی طرح سے جھوٹ بولنے سے بھی غریبی آتی ہے، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. اسی طرح سے اولاد کو گالی دینے سے بھی گھر میں روزی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، رزق میں جو ہے کمی کا، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے ننگے سر کھانا کھانے سے بھی تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے. اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے، یعنی کہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے جو ہے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، رزق میں تنگ دستی ہوتی ہے اور بندے کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آخری بات، غریب یا فقیر کو جھڑکنے سے، کوئی آپ کے دروازے مانگنے والا آئے تو آپ اس کو کبھی جھڑکے نہ، جھڑکنے سے، اس کو پھٹکارنے سے بھی گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، تنگ دستی پیدا ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اس سے معذرت چاہ لیں، اس سے معافی مانگ کر اسے آگے جانے کے لیے کہہ دیں، لیکن اس کو جھڑکے نہ کہ کیوں چلے آتے ہیں، جب دیکھو منہ اٹھائے چلے آتے ہیں. بعض لوگ معاذ اللہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنے استطاعت کے مطابق اس کی خدمت میں پیش کر دیں، ورنہ آپ اس سے معافی مانگ کر اور آگے جانے کو کہہ دیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن سے بیماریاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں اور بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. امید ہے کہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.